آسیہ کون تھی؟ پوری بستی میں کوئی نہ جان سکا کہ اس کے ساتھ رہنے والا وہ خاندان کون تھا۔ لڑکی نہیں، وہ آفت کی پرکالا تھی، حسن کا منہ بولتا ثبوت، رنگ گورا چٹا، سیاہ بال ناگن کی طرح لہراتے۔ بہنوں میں اس کا تیسرا نمبر تھا، لیکن خوبصورتی میں پہلے نمبر پر تھی۔ چونکہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے مقدر کی لکیروں سے مات کھاتی آ رہی تھی۔ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے مزدوری کی، چکی میں پس کر ریزوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ سردیوں میں منہ اندھیرے اٹھ کر والد اور بہنوں کے ساتھ رات کا بچا کچا کھانا کھا کر کپاس کی چنائی کو نکل پڑتی۔ سخت سردی میں ہاتھ پاؤں ٹھٹر جاتے، دانت پر دانت بجتے، پرانے کپڑے کی جھولی بنا کر پیٹ لٹکا کر کپاس کے سفید سفید گولے اتار کر جھولی میں ڈالتی جاتی۔ شام تک سبھی بہنوں کی بہت زیادہ روئی اکٹھی ہو جاتی۔ اجرت کے طور پر ساری روئی کا 16واں حصہ ان کو مل جاتا۔ یوں 1000 سے 2000 روپے تک کی دہاڑی لگ جاتی۔ اسلم وڈیرے کا لاڈلا بیٹا تھا، جس چیز پر دل آ جاتا آسانی سے حاصل نہ ہوتی تو چھین لیتا۔ ماں دھاڑ سے بھی نہ باز آتا، عزتوں سے کھیلنا اس کا مشغلہ تھا۔ کتنی ہی معصوم کلیوں کو رون چکا تھا۔ آج جب آسیہ ماں اور بہنوں کے ساتھ کپاس کی چنائی کے لیے اسلم کے کھیتوں میں پہنچی تو اسے دیکھتے ہی اسلم کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ اس بات پر سخت حیران اور کسی حد تک غصے میں بھی تھا کہ اتنی حسین لڑکی اس کی آنکھوں سے اوجھل کیوں رہی۔ اب تو وہ روز آسیہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اس حد تک اس کا شیدائی ہو چکا تھا کہ شام کو بہانے سے اس کے گھر جاتا اور اگلے دن روئی کی چنائی کی اطلاع دے آتا۔ اس دوران آسیہ کی دید کر کے آنکھوں کی پیاس بھی بجھا آتا۔ آسیہ جو ہی کھیت میں پہنچتی، اسلم پروانے کی طرح اڑانے بھرنے لگتا، اسی کے ارد گرد پھرتا رہتا، اور پھر ایک دن اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ کے ہاتھوں مجبور ہو کر کپاس کے لمبے پودوں کے درمیان اکیلا پاتے ہی اس نے آسیہ کو کھینچ کر خود سے لگانا چاہا تھا۔ چھونے کی دیر تھی کہ اسلم کو یوں لگا جیسے اسے بجلی کا زور کا جھٹکا لگا ہو۔ پورا جسم ہوا میں بل کھانے لگا، آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے، جسم میں چوٹیاں رینگنے لگیں، جوتے یوں تپنے لگے جیسے آگ کی بھٹی میں گرم کیے جا رہے ہوں۔ آگ کی تپش پورے جسم کو پگھلانے لگی۔ اس نے بھاگنے میں عافیت جانی اور وہ جو ہی بھاگ کر کھیتوں سے دور نکلا تب اس کو سکون محسوس ہوا۔ اس ناگفتہ بصورتحال نے اسے سخت غصے اور ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ تو آسیہ کو پیس کر سرما بنا دیتا۔ غصہ اس نے یوں نکالا کہ جو ہی شام کو مزدوری دینے کا وقت آیا، اس نے آسیہ اور اس کی بہنوں کو بہت تھوڑی مزدوری دی۔ اسی پر بس نہ کیا بلکہ ان پر چوری کا الزام لگایا اور آئندہ کھیتوں میں آنے سے روک دیا۔ اسلم کی دھمکیوں کو سن کر آسیہ بہنوں کے ہمراہ گھر کو روانہ ہو گئی۔ ابھی یہ لوگ راستے میں ہی تھے کہ روئی کے ڈھیرے سے دھواں اٹھنے لگا۔ لمحوں میں دھواں آگ میں تبدیل ہو گیا اور ساری کپاس جل بھن گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اسلم اور اس کے گھر والے سخت پریشان ہو گئے۔ لمحوں میں ہزاروں کا نقصان ہو گیا۔ اسلم کی آنکھوں کے سامنے دن کا واقعہ گھومنے لگا۔ روئی کو آگ لگنے کی وجہ بھی اس نے آسیہ کی کارستانی سمجھی۔ اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ آسیہ اس کی ماں اور بہنوں کو پکڑ کر لاؤ، روئی کو آگ انہوں نے ہی لگائی ہے۔ نوکر بھاگ کر گئے اور راستے میں ہی انہیں جا لیا اور انہیں پکڑ کر اسلم کے ڈیرے پر لے آئے۔ وہ غصے سے پیچو تاب کھا رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکلنے لگے۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کا حکم دیا۔ ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد انہیں زمین پر لٹا کر ڈنڈوں سے مارنے کا حکم دیا۔ نوکروں نے ڈنڈے پکڑ کر جو ہی مارنے کے لیے ہوا میں لہرائے، وہ سیاہ ناگوں کی صورت اختیار کر کے ہاتھوں سے پھسل گئے، جبکہ ہاتھ پاؤں کی رسیاں خود بخود کھل کر ننھے ننھے سپولیوں کی شکل اختیار کر کے زمین پر رینگنے لگیں، جبکہ ناگ اسلم اور نوکروں کے ارد گرد گھیرا تنگ کر کے پھنکارنے لگے۔ اس کی پھنکار سے آگ کی بارش ہونے لگی جو ان لوگوں کو جلانے لگی۔ گرمی کی تپش ان کی ہڈیوں کو پگھلانے لگی۔ اب تو سب ڈیرے سے بھاگنے لگے۔ ادھر منہ اٹھا ادھر سے ہی جانے میں سب نے عافیت جانی۔ گاؤں سے باہر کھلے میدان میں لبے دریا بابا نتھو شاہ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ پیر تو اسے ایک حادثے نے بننے پر مجبور کر دیا، ورنہ وہ تو علاقے کا انتہائی بدقماش آدمی تھا۔ گھریلو ذمہ داریاں نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ بد چلن نوجوانوں کا سرغنہ بن گیا تھا۔ روز کی چوری چکاری کرنا اس کا وتیرہ تھا۔ صنف نازک اس کی کمزوری تھی۔
اس نے جھوٹ مکاری اور چوری سے کمائی گئی رقم لڑکیوں پر نچھاور کر کے انہیں اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ کئی لڑکیوں کے گھر والوں نے اس کی کئی دفعہ ٹھکائی بھی کی، مگر وہ کمینگی سے باز نہ آیا۔ گھر والوں نے اس کی قریبی عزیزوں میں ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ سے شادی کی، مگر اسے تو تتلی کی مانند رس چوسنے کا شوق تھا، سو بیوی سے نباہ نہ ہو سکا اور اسے طلاق دے دی۔ گھر والوں نے اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھانے پر اسے آگ کر کے گھر سے نکال دیا اور تمام لوگوں کو بتا دیا کہ اپنے اچھے برے کا یہ خود ذمہ دار ہے، اس کے کسی بھی قول و فعل کے ذمہ دار نہیں۔ گھر کا آسرا چھن جانے پر اس نے دور کے گاؤں میں ڈیرا ڈال لیا۔ سبز چوکا، موٹے دانوں والی تسبیح، گلے اور ہاتھوں میں گول گول کڑے، سر پر مختلف رنگوں کے کپڑوں کی بنی ٹوپی پہن کر وہ بابا نتھو شاہ بن کر لوگوں کے دکھ درد دور کرنے لگا۔ بدلے میں اسے بہت کچھ مل جاتا۔ دنوں میں ہی علاقے میں اس کی شہرت ہو گئی۔ کتنی ہی باقی ناریاں اس کے حجرے کی زینت بننے لگی۔ پرانی دوست خواتین تک وہ اپنی حالت زار پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ کرامات کا خوب ڈھنڈورا پیٹا اور یوں اس کے ارد گرد حاجت مندوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ مقامی زمیندار کی اسے خاص آشیرواد حاصل تھی، وہ اس کے خاص مریدین میں شامل تھا۔ اس کا ایک ایسا کام نتھو شاہ نے کیا تھا جو کوئی بھی عامل اور پیر بابا نہ کر سکا تھا۔ نتھو شاہ کی مشہوری سن کر مقامی زمیندار بھی ایک دن زیارت کو آ نکلا۔ وہ یہاں جنگل میں منگل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنی ہی حسن کا شاہکار حسینائیں نتھو شاہ کے پاؤں میں پڑی حاجات کی تسکین کے لیے گریہ کر رہی تھیں۔ وہ حسینائیں جو گاؤں میں کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھیں، یہاں شاہ جی کے پاؤں دبا رہی تھیں۔ ان میں ایک ایسی دوشیزہ بھی تھی جس نے زمیندار کی سرِ راہ خوب بے عزتی کی تھی۔ زمیندار کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے باقاعدہ پنچایت کے سامنے اس سے معافی مانگنی پڑی تھی۔ اس حسینہ کو دیکھ کر زمیندار کا خون کھولنے لگا۔ انتقام کے شعلے آنکھوں سے آگ کی صورت میں نکلنے لگے۔ زمیندار نے نتھو شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید خاص ہونے کا شرف حاصل کیا، بدلے میں کافی نذرانہ دیا اور متعلقہ حسینہ کو پانے کے لیے کالا بکرا 10,000 روپے اور سونے کی انگوٹھی نتھو شاہ کے حضور پیش کر دی اور مزید نوازشات کا بھی اقرار کیا۔ اتنا کچھ پاتے ہی نتھو شاہ کی باجیں کھل گئیں اور پھر ایک رات، سیاہ گھپ اندھیری رات کو، اس حسینہ کو بلا کر زمیندار کی سیج کی زینت بنا دیا۔ اس مہربانی کے بدلے زمیندار نے ایک کنال رقبہ نتھو شاہ کو حجرہ بنانے کے لیے دے دیا تھا اور اس کی مشہوری کی رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ اس دن کے بعد سے نتھو شاہ کا طوطا ارد گرد کے گاؤں میں بولنے لگا۔ جوک در جوک لوگ آ کر اپنی منتیں پوری کرنے لگے۔ ہر طرف نتھو شاہ کی شہرت کے چرچے تھے۔ اسلم آسیہ کی کارستانیوں سے سخت پریشان تھا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ آسیہ کا انتقام روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ کتنا ہی مالی نقصان اسلم اٹھا چکا تھا۔ ہراساں اور خوفزدہ الگ تھا۔ ہر پل خوف کے سائے اس کے سر پر لہراتے رہتے۔ اس صورتحال سے نجات پانے کے لیے بہت سے دوستوں سے مشورہ کیا، لیکن بات نہ بن سکی۔ نتھو شاہ کی شہرت کا بجتا نکارہ ایک دن اسلم نے بھی سن لیا۔ فوراً ہی نتھو شاہ کے حجرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مرید خاص کی مٹھی گرم کرنے کے بعد شرف ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ آسیہ کی بے اعتنائی، انتقامی کارروائی اور اپنے نقصان کا رونا رویا۔ آسیہ کو عبرتناک سبق سکھانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا وعدہ کیا۔ نتھو شاہ کی ہدایت پر اگلے دن سیاہ بکرا، کستوری اور نذرانے کی صورت میں پیسے لے کر حاضر ہو گیا۔ یہ سامان پاتے ہی شاہ جی خوشی سے نہال ہو گئے۔ کھو کر نعرہ لگایا، سمجھ نہ آنے والی زبان میں اول فول بکنے لگا۔ ان لغویات سے فارغ ہونے کے بعد سفید کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں مار کر تعویذ لکھ کر اسے دیا اور اپنے پاؤں کے پاس بیٹھ کر ایک خاص قسم کا ورد کرنے کا حکم دیا۔ اسلم نے آنکھیں بند کی۔ نتھو شاہ کے پاؤں کی دھول کو پیشانی پر مل کر چہرہ خاک آلود ہو گیا اور ورد کی صورت میں آسیہ کے نام کی مالا جپنے لگا۔ ورد کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نتھو شاہ کے بالوں کی لٹیں کسی جانے لگیں۔ بال کھینچنے کی وجہ سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اسلم کے چہرے پر پاؤں کی ملی ہوئی خاک مرچوں کی طرح دل کو جلانے لگی۔ ابھی دونوں تکلیف کی اذیت میں مبتلا تھے کہ یکدم حجرے کی چھت دھڑام سے نیچے آ گری۔ یہ دونوں چھت کے سامان کے نیچے دب گئے۔ چیخنے پر آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ باہر بیٹھے مریدوں نے اس المناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے چیخ و پکار کی۔ ریسکیو کو فون کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے آ کر ان دونوں کو ملبے کے نیچے سے نکالا اور قریبی ہسپتال میں پہنچایا، جہاں ان کے زخموں کو صاف کیا گیا، دوائی وغیرہ دلائی گئی، خون کی بوتلیں اور دیگر دوائیاں دی گئیں۔
تیمارداری سے کافی حد تک ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ سکون آور دوائی کھلانے سے نہ صرف ان کا درد ختم ہو گیا، وہ سکون محسوس کر کے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگے۔ ان کو سوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے جسم کا نظام اچانک جامد ہونے لگا۔ سانس بند ہونے لگی، آنکھیں اندر کو دھنسنے لگیں، پاؤں میں کھجلی ہونے لگی، جسم میں چوٹیاں ریگنے لگیں۔ نرم بستر آگ کی طرح تپنے لگا۔ کرب میں مبتلا ہوتے ہی ان کی چیخیں چھت کو پھاڑ کر باہر نکلنے لگی۔ رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آگ میں جل رہے ہوں، زندگی کے بچاؤ کے لیے آخری بار ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں۔ وہ جسم کو نوچ نوچ کر خون نکالنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں انہیں لگا جیسے آسیہ سامنے آئی ہے۔ کون ہو تم؟ وہ دونوں حالت مرگ میں مبتلا چلائے۔ میں وہی ہوں جس کو پانے کے لیے تم نے ہر کنڈا اپنایا تھا۔ کاش تم جان سکتے کہ ہر چیز کو حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ دولت سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مگر صرف اپنے پیسے کے مطلب کے لیے۔ خدا نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ کاش تم لوگ اپنی سفلی جذبات پر قابو پا کر اس مالک دو جہاں کو یاد کر لیتے تو اس انجام کو نہ پہنچتے۔ آسیہ تم ہمیں ایک بار معاف کر دو۔ کسی بچھو نے جیسے دونوں کو ڈسا تھا۔ ہا ہا ہا، میرا پروردگار سب سے بڑا مصنف ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، میں اس مالک کے انصاف پر عش عش کر اٹھی ہوں۔ یہ کہہ کر آسیہ یکدم ہوا میں تحلیل ہو گئی اور ان دونوں کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور ظالم اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ مگر آج تک کسی کو یہ راز معلوم نہ ہو سکا کہ آخر آسیہ اور اس کا خاندان راتوں رات کہاں چلے گئے تھے۔